ڈاؤن سنڈروم آرگنائزیشن کی جانب سے ہر سال دنیا بھر میں 21 مارچ کو ڈاؤن سنڈروم کا عالمی یوم منایا جاتا ہے۔ ڈاؤن سنڈروم کو 1866 میں ڈاکٹر جان لینگڈن ڈاؤن نے دریافت کیا، اسی لیے اس جینیاتی خرابی کو ڈاکٹر ڈاؤن ہی سے موسوم کر دیا گیا۔ ڈاؤن سنڈروم، جسے ٹرائزوری 21 بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسی جینیاتی کیفیت ہے جو شکم مادر میں پلنے والے بچے کو متاثر کرتی ہے۔ اصل میں ہر بچے کی تخلیق کے وقت اس میں کروموزومز کی کل تعداد 46 ہوتی ہے، جس میں سے نصف ماں کے اور نصف باپ کے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس تعداد میں کسی سبب اضافہ ہو جائے، یعنی 46 کی بجائے 47، تو بچہ پیدائشی طور پر ڈاؤن سنڈروم پیدا ہوگا۔ نارمل حالت میں ہر کروموزوم کے 2 جوڑے ہوتے ہیں، لیکن اگر 21ویں کروموزوم میں 2 کی بجائے 3 جوڑے بن جائیں تو یہی زائد کروموزوم، جو طبی اصطلاح میں کروموزوم 21 کہلاتا ہے، بچے کی جسمانی ساخت کچھ مختلف اور نشوونما سست کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ڈاؤن سنڈروم کی ایک وجہ بڑی عمر میں حمل ٹھہرنا بھی ہے۔ اس لیے ترقی یافتہ ممالک میں 35 سال سے زائد عمر کے بعد حمل ٹھہرنے کی صورت میں کروموزومز کی جانچ کے لیے ایک خاص ٹیسٹ تجویز کیا جاتا ہے۔ ڈاؤن سنڈروم کی علامات ہر بچے میں مختلف ہو سکتی ہیں، جو معمولی سے لے کر شدید بھی ہو سکتی ہیں۔ تاہم ترچھی آنکھیں، پپوٹوں کے کونوں میں واضح جھریاں، چھوٹے یا اندر کی جانب کان، چھوٹا دہانہ، گول مٹول چہرہ، بڑی زبان، ہتھیلی پر صرف ایک لکیر، چپٹی ناک، پیدائش کے وقت پٹھوں کے تناؤ میں کمی، گردن کی پشت پر زائد جلد، چھوٹی قد و قامت اور غیر معمولی ذہنی اور جسمانی نشوونما وغیرہ عام علامات ہیں۔ اگر تشخیص کی بات کی جائے تو یہ دوران حمل ایک اسکریننگ ٹیسٹ کے ذریعے ممکن ہے، جس کے لیے حمل کے 10 سے 14ویں ہفتے کے درمیان ایک الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے، جس سے بچے کی نشوونما کی جانچ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح 12ویں سے 16ویں ہفتے کے دوران خون کے ایک ٹیسٹ سے بھی تشخیص ممکن ہے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ڈاؤن سنڈروم بچوں کو تو حیرت سے دیکھا ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی سخت رویوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، ڈاؤن سنڈروم محض ایک جینیاتی ڈس آرڈر ہے، جس میں نہ تو ماں کا کوئی قصور ہوتا ہے اور نہ ہی باپ کا۔ ایک تحقیق کے مطابق 700 بچوں میں سے ایک بچہ ڈاؤن سنڈروم پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ بچے نہ کسی غلطی کی سزا ہیں، نہ خود کوئی گناہ۔